معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان زکوٰۃ ایک عظیم عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں صدقہ دو، اگرچہ اپنے زیور سے ہی، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ تم ہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا پورا ایک نظام پیش کیا ہے تاکہ انسان اپنے مقصد کی طرف مکمل طور پر گامزن ہو اور اپنے معبود حقیقی کی پورے طور پر عبادت کرتے رہے۔ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں، رمضان المبارک کے روزے، سال بھر میں صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی، اور استطاعت کی صورت میں زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کی ادائیگی فرض کی گئی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ان چاروں اہم عبادتوں نے عبادت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا۔ دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں سے جسمانی عبادت کا مقصد حاصل ہوا، پورے ماہ رمضان کے روزوں سے روحانی مقصد حاصل ہوا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالی اعتبار سے عبادت کا فریضہ انجام دیا گیا، اور حج بیت اللہ کرنے سے جسمانی اور روحانی اور مالی ہر طرح کی ایک ساتھ عبادت کا فریضہ انجام پایا۔ گویا کہ عبادت کے لحاظ سے انسانی زندگی کا احاطہ کر لیا گیا۔ عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام 5 بنیادی ارکان میں سے پہلے رکن کا تعلق عقیدہ توحید اور رسالت سے ہے، باقی چاروں ارکان عبادت سے متعلق ہیں۔ ان ارکان کو اسلام کے بنیادی ستون کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی سے بھی غافل ہوتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے تو گویا وہ اسلام سے خارج کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں 33 مقامات پر تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا، اس نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اسی کام کے پیش نظر تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھو۔ سورہ الحج آیت نمبر 78۔ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ سے مضبوط تعلق کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جس کی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ انتہائی اہم عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر جس قدر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بھی سخت عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ ایک دن آئے گا، اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومنین کے مالوں میں مانگنے والوں اور ناداروں کا حق ہے۔ سورہ المعراج آیت نمبر 24 اور 25۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں بہترین مال خرچ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ گلا سڑا مال فقیروں، حاجت مندوں کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بری چیزیں چھانٹنے لگو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ زکوٰۃ پاک مال کی دینی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک مال سے دیا گیا ہو۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا مال تو صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو لوگ صدقات کے کام پر مامور ہیں ان کے لیے ہے، اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو ان کے لیے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر نوازی میں ایک فریضہ ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ تمام صاحب نصاب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی غفلت سے کام نہ لیں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ خوشی خوشی زکوٰۃ کو ادا کر کے اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ زکوٰۃ کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ مال و متاع میں برکت کا سبب ہے، یعنی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ دوسرے، اس پر جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انسان کے تصور سے زیادہ ہے، اس لیے زکوٰۃ کو قرآن نے ایک مخصوص اور گھاٹے سے پاک تجارت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، جو اس تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے گا۔ یقیناً وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے اور بڑا ہی قدرداں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30۔ ان آیات قرآنی و احادیث مبارکہ میں دی گئی ہدایت کے بعد ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری دی ہوئی زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ جن نونہالوں کی ہم حفظ قرآن کے لیے کفالت کی تھی، کیا وہ حافظ قرآن بن کر کسی اعلیٰ ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا پھر ماہ رمضان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور عید الاضحیٰ کے موقع پر چرم اصول کرتا ہوا، کیلنڈر فروخت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کسی مسجد میں موذنی پر معمور ہے، یا پھر خان صاحب کی مالش کر رہا ہے؟ تحقیق کر لی جائے کہ جن لڑکوں کی کفالت آپ نے حفظ و دیگر کورسز کے لیے کی تھی وہ نوجوان اب حافظ قرآن، عالم و فاضل بن چکے ہیں یا نہیں، یا آپ کی ادا کردہ زکوٰۃ ان کے عیش و آرام یا فارم ہاؤس یا ڈیری فارم پر خرچ ہو گئی؟ واللہ عالم۔